حج لغت میں قصد کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین کے سفر کی جو نیت کی جاتی ہے اور وہاں حاضری کے لیے بندہ پہنچتا ہے اس کو حج کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ ماں قبل کے تمام گناہوں کا حج کفارہ ہے، اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ حضور کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے۔ حج کی فضیلت کے عنوان سے کتب حدیث کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ 5 سال کے بعد جو حج کی تاکید کتب حدیث میں موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو غنی ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ 5 سال کے بعد وہ حج کرے، لیکن فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ واجب ہوا، اس نے ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا، لیکن ویسے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد کر لے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، چونکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ حج کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے، اس کے دین میں بھی برکت فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پاؤ گے۔ تو حج سے غنا ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت پر دلیل وہ معروف روایت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سماعت کی ہوئی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کی، حضور ہر سال آیا کریں۔ آقا کریم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا، حضور ہر سال آیا کریں، ہر سال حج فرض ہے۔ حضور خاموش رہے، جواب مرحمت نہیں کیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آقا کریم نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا، تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو حضور کا اختیار فی شریعت سمجھ میں آیا کہ حضور جو کہیں وہی دین ہوتا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے آج سے صدیوں قبل بیان فرما دیا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں کچھ لوگ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھ دیے گئے، تو جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔
اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے، چونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے، تو اس لیے جو حضور فرما دے وہی دین ہوتا ہے۔